کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، یعنی کسی معتبر صحیح نقل سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت قریب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنیہ، جب کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک، وہ بولے ہم عبادت کریں گے تیرے پروردگار کی، تیرے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبائک، اور تیرے باپ دادوں کے معبود کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں، الہا واحدا، وہی ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام تو اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہودیت کے اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بس اولاد کو یہ کہا تھا کہ تم دین اسلام کے اوپر کاربند رہو اور دین اسلام کو مضبوطی سے تھامو، اور اے یہودیو، تم جو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہودی مذہب کے اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے اندر سراسر تم جھوٹے ہو، کیونکہ اس وقت تو تم موجود ہی نہ تھے اور ان کی وفات کا وقت قریب تھا، وہ اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے، تو اس وصیت کے وقت تم موجود ہی نہیں تھے۔ اور دوسرا مطلب بعض ہمارے اسلاف نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں، جن کو تم کہتے ہو کہ وہ یہودی مذہب کے پابند تھے، تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ ان کے پاس موجود تھے اور وہ یہودیت کے مذہب کی دعوت دے رہے تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام تو اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر قائم رہنے کا حکم دے رہے تھے، اور اللہ کے ساتھ شرک کی نفی کا حکم دے رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی معبود کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ساری اولاد نے ان کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں گے، اس کو معبود سمجھیں گے جس کو ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام الہ کہتے تھے، ہم اسی رب کو مانیں گے، اسی کو معبود سمجھیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات غور کرنے کی ہے کہ دیکھو، عام جو انسان ہوتا ہے بس اس کی نظروں کے اندر دولت اور دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ غور کر لیں، جب کوئی آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس کی اگر پیچھے کوئی جائیداد ہو یا بینک بیلنس ہو اور وہ اپنے کو محسوس کر لے کہ بس ابھی میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے،
تو اس کی جو مذکر اولاد ہوتی ہے، جو بیٹے ہوتے ہیں، ساری کی ساری جائیداد ان کو دے دیتا ہے، اور جو اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو محروم کر دیتا ہے۔ تو مرتے وقت بھی دنیا کے اوپر حرص کرتے ہوئے اور ایک بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے ساتھ اپنے اوپر لاد کر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کس قدر جو ہے وہ گھٹیا قسم کی بات ہوتی ہے کہ سارے آثار مرنے کے اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کو پھر بھی آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ اس قدر دنیا کے اندر وہ مگن ہوتا ہے، اپنے بیٹیوں کو محروم کرنے کی چکر میں اور اپنے بیٹوں کو نوازنے کی چکر میں ہوتا ہے۔ تو وہ یوں کرتا ہے کہ سب کچھ جائیداد قانونی لحاظ سے بھی اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے اور بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیٹیاں اس کی کسی اور جگہوں کے اندر بیاہ ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کے کسی اور جگہ پہ شادی کی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کو حصہ مل کر وہ کسی اور جگہ پہ چلا جائے۔ یہ کس قدر جو ہے وہ ظلم عظیم ہے اس معاشرے کے اندر، بہت ہی بڑی برائیاں کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی وہ اس فانی دنیا کے بارے میں انہوں نے قطعاً نہیں کی، نہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہے، میرا جائیداد اتنا ہے اور تم میں سے اس کے لینے کی میں وصیت کر رہا ہوں۔ انہوں نے اگر وصیت کی تو رب کریم کے ساتھ شرک کے اختیار نہ کرنے کی وصیت کی، اور اپنے آباء و اجداد جو انبیاء گزرے تھے ان کی وصیت بھی اولاد کے سامنے رکھی کہ انہوں نے بھی مرتے وقت اپنے اولاد کو رب کریم کی وحدانیت اختیار کرنے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی وصیت کی تھی، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو یہ آج کل کی جو سرمایہ کار ہیں، وہ بڑے بڑے ملوں کے اور فیکٹریوں کے مالک ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بڑے بڑے لائسنس یافتہ ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کا ان کے پاس بینک بیلنس ہے، یا ایک سروس والا انسان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد اونچے عہدوں کے اوپر فائز ہو، اور ایک صنعت پیشہ آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد صنعت کے اندر کمال کر لے، اس کو اپنی عمر بھر کے گر بتلاتا ہے۔ یہ جتنے بھی دھوکے کے کام ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، یہ سب کو معلوم ہے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب وہ ملازمت چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اپنی جگہ پہ اپنی اولاد کو لانے کے لیے کافی تگ و دو کرتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے دھوکہ دیا ہوتا ہے یا جس انداز سے وہ لوگوں سے پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کو وہ گر بتاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نفسانی خواہشات کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں۔ انبیاء اور اس کے متبعین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اصلی اور دائمی دولت حاصل ہو جائے، اور وہ اصلی اور دائمی دولت جو ہے وہ اس صورت کے اندر انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جب کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، تو جنت کی لازوال دائمی اور ہمیشہ والی نعمتیں اور وہ دولتیں انسان کی اولاد کو مل سکتی ہیں۔ اور جو یہاں کے دنیا کے گر، فانی دنیا کے گر بتاتا ہے، دھوکے اور جھوٹ موٹ اور رشوت لینے کے طریقے اولاد کو بتاتا ہے، وہ خود بھی یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر آگے اس کی اولاد کے اندر بھی بے برکتیاں، لڑائی جھگڑے اور سب فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر بہت کچھ بھی کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، وہ ذلت والی زندگی دنیا کے اندر بھی گزارتا ہے اور اولاد کو بھی اس سے دوچار کرتا ہے۔ اصل جو لازوال دولت ہے، انبیاء نے اس کی وصیت کی ہے، اس وصیت کی طرف کوئی آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سن لیا کہ یہ جو انبیاء علیہم السلام نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بتائی ہے، اس سے ہمیں اصولی طور پر ایک بات سامنے آ گئی ہے۔ وہ اصولی بات یہ ہے کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے
کہ سب سے پہلے ان کی اصلاح اور فلاح کی فکر کرے۔ اولاد کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اولاد کی اصلاح اور ان کے فلاح کی فکر کرے، اس کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کرے۔ اس میں دو حکمتیں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ طبعی اور جسمانی تعلق کی بنا پر اولاد وہ سب سے زیادہ والدین کی نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ایک اچھی بات کے پھیلانے کے اندر اپنے والدین کا دست و بازو بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا، حق کے پھیلانے کا سب سے آسان اور مفید راستہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ گھر کا ہر ذمہ دار اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی سعی میں دل و جان سے لگ جائے، کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ عمل سمٹ کر صرف گھر کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے۔ ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھانے کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والے لوگو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا دوزخ کے عذاب سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجے تھے، اور جن کی ہدایات قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے عام ہیں اور ان پر عمل کرنے کے اندر کامیابی ہے، اللہ کے نبی کو بھی اللہ حکم دے رہے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے بچائیے۔ اور ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال اور قریبی خاندان اس کے نظریات اور عملی پروگرام میں اس کا ساتھی اور ہم آہنگ نہیں ہوں گے تو اس کی تعلیم اور تبلیغ دوسروں پر اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ابتدائے اسلام کے وقت یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان سے اس کو شروع کر دے۔ قریش کہ وہ آپ ان کو تبلیغ کریں جو آپ کا خاندان تھا۔ تو آج کل مسلمانوں کے اندر بے علمی اور بے دینی پھیلنے کی بہت بڑا وجہ یہی ہے کہ جو اولاد ہیں ان کے والدین وہ دین سے ہی ناواقف ہیں، وہ دینداری کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اور وہ نہ دینداری کی فکر کرتے ہیں، تو ان کے اولاد کی اصلاح جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ آگے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور پوچھ نہیں ہوگی تم سے، عَمَّا، ان کاموں کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، کونوا، ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی، تہتدوا، تو تم پالو گے راہ راست۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی ابراہیم علیہ السلام کی راہ، جو ایک ہی طرف کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس راستے کو اختیار کیا تھا اس کے اندر کوئی کجی نہیں تھی، اور یہ جو یہودیت اور نصرانیت کا مذہب ہے یہ سارا کا سارا تحریف شدہ ہے اور منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے اس میں کجی آ گئی ہے اور یہ بالکل سیدھی راہ کے اوپر نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں نہیں تھا۔
تو مسلمانوں، یہود و نصارہ کے جواب میں تم بھی یہی کہو کہ ہم ملت ابراہیم پر رہیں گے اور شرک کو قطعاً اختیار نہیں کریں گے۔ قولوا آمنا باللہ، تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اترا ہے ہم پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اترا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پر پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں، جس میں کسی کو اصلاً انکار اور سرتابی کی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل صاف مذہب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، سو اگر وہ بھی ایمان لاویں، یعنی اگر یہ یہود و نصارہ بھی ایمان لاویں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی رائے حق پر لگ جاویں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جاویں، اگر وہ اس سے روگردانی کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تم ان کی روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو، کیوں؟ وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسل مخالفت ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ وہیں ضد پر ہیں۔ اگر وہ روگردانی کرتے ہیں اور دین مستقیم پر، دین اسلام پر آنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ مخالفت کے اوپر ہی قائم رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ تمہاری اور ان کی باتیں سنتے ہیں، العلیم، اور تمہارے اور ان کے برتاؤ کو جانتے ہیں، تمہیں غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر دیا رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہاں پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہاں پہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہاں کیا تھا؟ وَآمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یا وہ یہ تھا، یہاں تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اللہ نے قرار دیا ہے کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں اور اے مشرکین عرب، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو ایک مثالی اور نمونہ قرار دیا ہے، اور حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جس طریقے سے ان کا ایمان مقبول اور معتبر تھا، اس طریقے سے تم بھی وہی ایمان اختیار کر لو تو اللہ کے نزدیک وہ بھی مقبول اور معتبر ہوگا۔ اب دیکھیے
یہاں پہ ایک تو حضرات صحابہ کرام کی فضیلت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ جو بعض دین بیزار اور دین اسلام سے خارج لوگ صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، وہ حقیقت میں ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی جو یہ آیتیں ہیں وہ رہتی دنیا تک انسان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے ایمان لانے کے لیے معیار قرار دیا ہے اور معتبر اور مقبول قرار دیا ہے۔ اب جو ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہ حقیقت میں ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھ لیا جائے تو حقیقت میں اسلام کے اندر وہ رخ نہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے یہودی کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ حق تعالی شانہ نے یہ بھی بتا دی ہے کہ جن فرقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا انکار کر کے نئی نبوت کے لیے دروازے کھولنا چاہے ہیں، قرآن کریم نے واضح تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں انہوں نے حائل مانا ہے، تو انہوں نے رسول اور نبی کی بہت سی قسمیں نکالی ہیں اور اپنی طرف سے کہا ہے کہ ایک نبی ذلی ہوتا ہے، ایک نبی بروزی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے دجل کو اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور حضرات صحابہ کرام کے ایمان بالرسل میں کسی ذلی اور بروزی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ یہ کھلا ہوا زندقہ اور الحاد ہے جو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ دین کے اندر نکالتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو قادیانیت ہے یہ اسلام کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ ذکر کیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا جو انبیاء کے اوپر ایمان تھا وہ بس واضح طور پر تھا،